حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو سیڈ پہ لٹا دیا اور چھری لے کے پیغمبر بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے پرعزم ہو کے آگے بڑھتے ہیں. چھری ابھی پہنچی نہیں، اوپر سے ندا آ گئی بنادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. ہم نے خود ندا دی، ہم نے کہا اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، رک جا. ایک بات مجھے بتائیں آپ، ایمان سے بات کرنی ہے، فرقہ بازی سے ہٹ کے. یہ جب حضرت ابراہیم ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا، چھری ہاتھ میں لے کر ذبح کرنے کا پورا پروگرام بنا لیا. حضرت ابراہیم کو پتا تھا کہ بیٹا بچ جائے گا؟ نہیں جی نہیں. حضرت ابراہیم جانتے تھے کہ دمبا آ جائے گا اور بیٹا بچ جائے گا؟ اونچے ذرا بولو. نہیں. پیار سے بولو. نہیں. اور اگر حضرت ابراہیم کو پتا ہو تو امتحان بنتے؟ نہیں. حضرت ابراہیم کو پتا ہو کہ میں نے تو بس تیاری کرنی ہے، چھری رکھنی ہے، بیٹا بچ جائے گا، تو یہ پھر امتحان نہیں بنتا میرا دوست، یہ پھر ڈرامہ بنتا ہے. جس آدمی کو پہلے پتا ہو تو پھر امتحان نہیں ہوتا. ماننا پڑے گا کہ اللہ کا خلیل بھی غیب دان نہیں. ہر غیب کو جاننے والا کون ہے؟ صرف اللہ. پھر مولوی حضرات جہاں بیان کرتے ہیں جی حضرت ابراہیم نے آنکھوں پہ پٹی باندھی. اچھا مولویوں سے پوچھ لے یار، اتنا غصہ نہ کرو. آنکھوں سے سنتے رہتے ہو کہ نہیں؟ آنکھوں پر پٹی باندھی. تو میں نے کہا کیوں باندھی؟ کہتے ہیں تاکہ حضرت اسماعیل نظر نہ آئے، تاکہ حضرت اسماعیل نظر نہ آئے. تو کپڑے کی پٹی باندھی تاکہ سامنے لیٹا ہوا حضرت اسماعیل نظر نہ آئے، تو کپڑے کا پردہ آ جائے تو زندہ پیغمبر کو بھی نیچے نظر. ادھر ملا کا عقیدہ 8 گز مٹی کے نیچے سے مردہ بھی دیکھتا ہے. میری قبر پہ کون آیا؟ بلے ہو مولوی بلے. ایک طرف قوم کو مسئلہ یہ پڑھایا کہ 8 گز مٹی کے نیچے سے مردہ دیکھ رہا ہے، چڑی چڑا دیکھ رہا ہے، اور ادھر کہتے ہیں زندہ پیغمبر نے پٹی باندھی تاکہ بیٹا نظر نہ آئے. تو اگر زندہ پیغمبر کو پٹی سے بیٹا نظر نہیں آتا تو تیرے مردے اتنی مٹیوں کے نیچے سے چڑی چڑے کہاں سے دیکھ لیتی ہیں؟ باقی ہمارا یہ نظریہ ہے پیغمبر پرعزم ہوتا ہے، کوئی پٹی چھٹی نہیں باندھی. تَلَّهُ لِلْجَبِينَ فرمایا تیار ہو گئے. نَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. یہ بہت بھاری امتحان تھا، واضح امتحان تھا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ہم نے حکم دے دیا کہ میرے خلیل اس بیٹے جو ہم نے ذبح کروانی تھی وہ ہو چکی ہے، اور وہ تھی اللہ کی مرضی یہ ہے کہ میرے سوا کہیں دل نہ لگے. وہ اندر اندر ہو گیا. اب دمبا لے. اب یہ دمبا کہاں سے آیا؟ بعد میں کہا جنت سے آیا، لیکن اس کی کوئی سند نہیں ہے. یا حکم ہوا کہ اس بیٹے کی جگہ پر دمبا ذبح کر دو اور اس کا فدیہ ہو جائے گا. تو آج یہی وہ یادگار ہے. تو پورے اخلاص سے نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ تمام حضرات یہ قربانی کا عمل کریں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ آپ سب کی آمد قبول فرمائے، اور اللہ ہماری آپ سب کی قربانیوں کو اپنے دربار میں قبول اور منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب